السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس کہانی کی چوتھی قسط ہے۔ اگر اس سے پہلے کی 3 قسطیں آپ نے نہیں سنی تو وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اسے ضرور سن لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اسے اس خبر کی صداقت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ حدید، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم پاکستان فون کر کے اپنے فادر سے پوچھ لو، مجھے بلال علی نے ہی فون کر کے اطلاع دی ہے۔ حدید نے مزید کچھ کہے بغیر فون کٹ کر دیا تھا۔ پاکستان کال کرنے لگا تھا۔ بلال علی سے رابطہ ہونے پر اسے خبر کی تصدیق ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو حدید، زرشی ٹھیک ہے، گولی صرف بازو کو چھوتے ہوئے گئی ہے، وہ کل گھر آ جائے گی، وہ بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاپا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، پلیز میری سیٹ بک کروا دیں، میں ممی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے اصرار کیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا، زرشی ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، تم اس طرح سب کچھ چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہو؟ بلال علی کی آواز میں اب ناراضگی تھی، مگر حدید پر اس کا اثر نہیں ہوا تھا۔ پاپا، میں صرف چند دنوں کے لیے آنا چاہتا ہوں، پھر واپس چلا آؤں گا، پلیز میری سیٹ بک کروا دیں۔ اس نے بلال علی سے اتنا اصرار کیا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اگلے دن پاکستان واپس آ گیا تھا۔ زرشی کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ وہ گھر آ چکی تھی۔ بازو پر بندھی پٹی اور ایک بینڈیج کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کے رویہ بہت عجیب تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ پر کس نے فائرنگ کروائی ہے، اور میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے حدید سے کہا تھا۔ ممی، آپ پر کس نے فائرنگ کروائی ہے؟ اگر آپ جانتی ہیں تو پلیز پولیس کو بتائیں، وہ ان لوگوں کو پکڑ سکیں۔ حدید بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ ہر کام پولیس نہیں کرتی بیٹا، بعض کام خود کرنا چاہیے۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ آپ پاپا کو بتا دیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے، حدید نے اصرار کیا تھا۔ بلال علی؟ وہ تو… زرشی کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اس نے حدید کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہارے باپ نے کروایا ہے، اور اب میری باری ہے۔ وہ حیران ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے، کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سب تمہارے باپ نے ہی کیا ہے۔ ممی، کیوں آپ کو؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ مجھے یقین ہے آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، سمجھے؟ اگر شک ہے تو تم اپنے باپ سے پوچھو، زرشی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سیدھا بلال علی کے پاس فیکٹری میں چلا آیا تھا۔ تمہاری ماں کی عادت ہے اس طرح کا بکواس کرنے کی، اس کی باتوں پر دھیان مت دو، بلال علی نے اس کے سوال کا جواب میں اطمینان سے کہا تھا۔ مگر پاپا، وہ کسی بنا یا کسی ثبوت کے بغیر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ اس عورت کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ کسی کے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی بول سکتی ہے۔ مگر پاپا، بلال علی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم جانتے ہو اس حادثے والے وقت وہ کہاں کس حالت میں تھی؟ رات کے 2 بجے وہ شراب پی کر ایک ماڈل کے ساتھ گاڑی میں پھر رہی تھی۔ اس کے بقول وہ اس کا دوست ہے، اور زرشی کی ایسی کتنے دوست ہیں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اگر ان میں سے کسی نے رقابت کی بنا پر وہ یہ کام کیا ہو تو اس کا الزام میرے سر پر کیوں تھوپ سکتے؟ اگر وہ اسے قتل کرنا ہوتا تو میں بہت عرصے پہلے کر چکا ہوتا، 30 برس انتظار نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ حیران حدید ان کی آفس سے نکلنے کے بعد واپس گھر نہیں گیا تھا، وہ سیدھا ٹینا کے پاس گیا تھا۔ حدید، تم ان سب باتوں کو اپنے ذہن پر سوار مت کرو، تم بس اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ تم واپس انگلینڈ جا کر اپنے لیولز کے پیپر کو دیکھو، اپنے پیرنٹس کے بارے میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹینا نے بڑی لاپرواہی سے اسے سمجھایا تھا۔ ٹینا، میں کسی چیز پر ذہن مرکوز نہیں کر پا رہا ہوں، میں ان دونوں کے لیے فکر مند ہوں۔ جس نے میری ممی پر ایک بار فائرنگ کی ہے وہ دوبارہ بھی تو کروا سکتا ہے۔ ممی کا خیال ہے یہ سب پاپا نے کروایا ہے، اور وہ اب اس سب کا بدلہ واپس لینا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں ان دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، مگر وہ دونوں میرے پیرنٹس ہیں، اور ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے۔ ان میں سے جس کسی کو بھی نقصان پہنچے گا، تکلیف مجھے بھی ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حدید، کیا تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہوتی ہے؟ تم ہمیشہ انہی کے قصے لے کر بیٹھے رہتے ہو، تم مجھ سے کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ حدید نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ ٹینا، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہاری زبان پر ہر وقت ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ کیا تمہیں اور کسی سے محبت نہیں ہے؟ ٹینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟
حدید اس کے بدلے ہوئے لہجے پر حیران تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہیں مجھ سے محبت کا جھانسا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے تمہارے پیرنٹس کی ہی محبت کافی ہے، تمہیں تو کسی دوسرے کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹینا؟ اتنے سالوں سے تو ہم دونوں مل رہے ہیں، اتنے سالوں میں تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے قصے کے علاوہ کون سا ٹاپک تھا؟ ہر چیز کو ایک حد تک ہی برداشت کیا جاتا ہے حدید، ہر کوئی خوش ہے، اگر کسی پہ قیامتیں ٹوٹ رہی ہو تو وہ صرف تم ہو۔ ٹینا کی تلخی آج عروج پر پہنچ گئی تھی، وہ چپ چاپ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی وجہ سے پریشان ہوگی، ورنہ ٹینا ایسی نہیں تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، اور دیر تک اس کی جلی کٹی سننے کے بعد شاید ٹینا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ خاموش ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی گئی تھی۔ آئی ایم سوری حدید، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے بالآخر اس سے کہا تھا۔ حدید نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر دوسرے بات کرنے لگے تھے۔ میں اے لیولز کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، باقی تعلیم یہیں حاصل کروں گا۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ٹینا سے کہا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے، شاید میرے یہاں رہنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں ان دونوں کے اس طرح ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اور تمہارا کیریئر، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ٹینا ایک بار پھر تلخ ہو گئی تھی۔ میں اپنے MCS یہیں کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو پاکستان کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ جانتا ہوں، مگر بعض چیز ڈگری سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میں اپنے پیرنٹس کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل قطعی تھا۔ ٹینا عجیب سے انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ 3 دن بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اے لیولز کے امتحانات میں بہت کم عرصہ تھا، اور اس نے بلال علی کو بتایا تھا کہ اے لیولز کے بعد وہ پاکستان آ جائے گا۔ بلال علی نے فی الحال اس سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا جب اس کا اے لیولز کا ایگزام ہو جائے گا تو پھر اس سے بات کرے گا۔ اے لیولز کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر کے ہاسٹل چھوڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھا، جب پاکستان سے زرشی کا فون آیا تھا۔ اس نے اس کی سیٹ بک کروا دی تھی اور اسے فوراً پاکستان آنے کو کہا تھا۔ حدید اس کے لہجے سے جھٹکا تھا۔ اس کے اصرار پہ زرشی نے اسے کچھ بتایا نہیں تھا۔ تم پاکستان آ جاؤ، پھر تم سے بات ہوگی، وہ ایک جملہ ہی کہہ رہی تھی۔ ممی پاپا تو ٹھیک ہیں؟ اس کے دل میں اچانک ایک خدشہ ابھرا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں، بس اگلی فلائٹ سے واپس آ جاؤ۔ زرشی نے فون بند کر دیا تھا۔ حدید نے اسی وقت بلال علی کے موبائل پر کال کیا تھا، مگر بلال علی کا فون بند آ رہا تھا۔ پھر اس نے وقفہ سے انہیں کوئی کال کی تھی، لیکن ہر بار ان کا موبائل آف آ رہا تھا۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے زرشی کو کال کی تھی۔ تمہارے پاپا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اس لیے موبائل آف ہے، زرشی نے اس کے اصرار پر بتایا تھا۔ کیوں، پاپا کو کیا ہوا ہے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ انہوں نے ایک بار پھر فون بند کر دیا تھا۔ جس وقت وہ لاہور ایئرپورٹ اترا تھا، اس وقت وہ بے حد دباؤ میں تھا۔ اس کی چھٹی حص اس کی کسی بات سے خبردار کر رہی تھی۔ زرشی نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا، اور گاڑی میں اس کے ساری خدشات اس وقت صحیح ثابت ہو گئے تھے۔ تمہارے پاپا پر فیکٹری سے نکلتے وقت کسی نے فائرنگ کی ہے، انہیں سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ زرشی نے گاڑی میں اسے بتانا شروع کیا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا ممی؟ بہت دیر بعد اس نے زرشی سے کہا تھا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زرشی اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بھررائی آواز سے اس سے کہنا شروع کی تھی، حدید، میں نہیں جانتی تھی کہ تم بھی میرے بارے میں یہی سوچو گے جیسے باقی سوچ رہے ہیں۔ میں بلال علی کی طرح ظالم اور خود غرض نہیں ہوں۔ تمہارے باپ نے 3 ماہ پہلے بنا بتائے دوسری شادی کر لی، اور اب وہ عورت اور اس کی فیملی مجھے برباد کرنے پر تلے ہیں۔ انہوں نے FIR میں اس فائرنگ کے لیے مجھے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تمہاری دونوں پھپھو بھی اسی کے ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ سب لوگ مجھے ہر چیز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں، وہ مجھے بھکاری بنا دینا چاہتے ہیں۔ زرشی اب زارو قطار رو رہی تھی۔ تم میرا واحد سہارا ہو حدید، میرا خیال ہے تم مجھے سپورٹ کرو گے، مگر تم بھی وہی سب کہہ رہے ہو جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ باپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ اگر اس کے لیے ایک شوق تھا تو باپ کی دوسری شادی اس سے بھی بڑا شوق تھا، اور اس شادی کے لیے پاپا نے ممی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممی نے اپنے اوپر ہونے والے فائرنگ کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یقیناً وہ پاپا ہی نے کروایا تھا۔ اور اب کیا اب وہ ممی نے؟
وہ آگے کچھ نہیں سوچ سکا تھا۔ زرشی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ گاڑی کو ہاسپٹل کی طرف لے چلیں، اس نے سر اٹھا کر ڈرائیور سے کہا تھا۔ آئی سی یو کے شیشے سے اس نے پٹیوں اور نلکیوں میں جکڑے ہوئے بلال علی کو دیکھا تھا۔ وہ دروازوں کو کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو پچھلے بہت سے سالوں میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ گلاس ڈور پر دونوں ہاتھ رکھے اندر دیکھتا رہا تھا۔ اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے پر وہ پیچھے مڑا تھا۔ اس کی بڑی پھپھو روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ دیکھ لو حدید، تمہاری ماں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے انہیں کہتے سنا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، وہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ بہت فاصلے پر اس نے کئی لوگوں کو دیکھا تھا، اس کی دوسری پھپھو، ان کے شوہر، کچھ اور لوگ، سب شاید اس کے پاس آنا چاہتے تھے۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی پھپھو کو خود سے دور کر وہ آئی سی یو میں اندر داخل ہو گیا تھا۔ بلال علی کے بیڈ کے پاس جا کر اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ریسپائریٹر کے ذریعے سانس لے رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر اس کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ ڈاکٹر اندر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے تسلی کے کچھ کلمات کہتے ہوئے میری پشت کو تھپ تھپایا تھا۔ کیا آپ ان کو بچا سکتے ہیں؟ حدید نے خود کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹرز نے ہلکی آواز میں اس سے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ گاڈ، اس کے ذہن میں ایک نام لہرایا تھا۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کی پشت کو تھپ تھپایا تھا اور اسے لے کر آئی سی یو سے باہر آ گیا تھا۔ وہ باہر کھڑے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے انہیں نظر انداز کرتا ہوا ہاسپٹل کی پارکنگ میں آ گیا تھا۔ زرشی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال علی کیسا ہے؟ اس نے حدید کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خاموش ہی رہا تھا۔ اس نے زرشی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ زرشی بے چین ہو گئی تھی۔ ممی، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے کچھ دیر سونے دیں، میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے گھر پہنچتے ہی زرشی سے کہا تھا۔ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن وہ کمرے میں جا کر سویا نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ دنیا میں کچھ چیز صرف خدا ہی دے سکتا ہے، اس میں سے ایک میرے پاپا کی زندگی بھی ہے۔ میں یہ چیز خدا سے ضرور مانگوں گا۔ اس رات 8 بجے اپنے کمرے کے کارپیٹ پہ وہ جائے نماز بچھاتے ہوئے سوچا تھا۔ اسے یاد نہیں اس نے زندگی میں کبھی اس طرح گڑگڑاتے ہوئے خدا سے کچھ مانگا تھا جس طرح اس رات وہ اپنی پاپا کی زندگی مانگ رہا تھا۔ میں مسلمان ہوں، میں نے زندگی میں کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا، مجھے تم سے اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے تم سے مانگتا ہوں۔ کیا اتنے حوالوں کے بعد بھی تم مجھے اسی طرح مایوس کر دو گے جس طرح تم نے بچپن سے مجھے مایوس کرا ہے؟ اگر میرے باپ کی زندگی مل جائے تو میں تم سے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں، بس میرے پاپا کو ٹھیک کر دیجئے، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ خدا کو پکار رہا تھا، وہ روتا رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کبھی بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے ہوئے، کبھی کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ صبح 4 بجے ہاسپٹل سے فون آیا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا تھا۔ اس کا تعارف سننے کے بعد دوسری طرف سے اطلاع دی گئی تھی، آپ ہاسپٹل آ جائیں، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس حرکت کھڑا رہا تھا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ تو خدا نے اس بار بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ میں نے تو اتنی دعا مانگی تھی۔ کیا اتنی دعا مانگنے کے بعد بھی کوئی اس طرح ٹھوکر مار سکتا ہے؟ میں نے تو خدا سے پاپا کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ خدا دوسروں کو بغیر مانگے خزانہ دے دیتا ہے، مجھے اس نے بھیک تک نہیں دی۔ میں دوبارہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں اب اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے طے کیا تھا، فون کا ریسیور رکھ دیا تھا۔ اگلے چند دن اس کے اوپر بہت سخت تھے۔ بلال علی کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کے گھر میں زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے تدفین کے موقع پر ہی بلال علی کی دوسری بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ 30-32 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو بار بار گش کھا کر بے ہوش ہو جا رہی تھی۔ وہ حدید کی پھپھو کے ساتھ آئی تھی۔ زرشی کے اصرار کے باوجود حدید نے اسے اپنے گھر آنے سے نہیں روکا تھا۔ اسے اس عورت کو دیکھ کر غصہ بھی نہیں آیا تھا،
بلال علی کی زندگی میں اس شادی کا رد عمل کچھ اور ہوتا، مگر اب سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ سوم والے دن بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین نے جائیداد میں اپنا حصے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور وہ اس کام میں اکیلے نہیں تھے۔ حدید کے دونوں پھپھیاں اور ان کے شوہروں نے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ زرشی کی ضمانت قبل گرفتاری کی وجہ سے اب تک وہ پولیس کی گرفت میں آنے سے بچی ہوئی تھی، لیکن خاندان کے سب لوگ حدید کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ زرشی کو گرفتار کروا دے، کیونکہ وہ سب اسی کو بلال علی کے قاتل مان رہے تھے۔ انگلینڈ سے حدید کے نانا اور نانی بھی آ چکے تھے، اور سوم والے دن ان کے بلال علی کی دوسری بیوی کے اور حدید کی پھپھیوں کے درمیان زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ زرشی بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین بلال علی کے قتل کا الزام عائد کر رہے تھے۔ اس نے ان کے خلاف FIR درج کرا دی تھی۔ جواباً لوگ حدید کے پھپھو اور زرشی پر الزام عائد کر رہے تھے، اسے بلال علی کی جائیداد سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ حدید عجیب کشمکش کا شکار تھا، وہ کچھ طے کر نہیں پا رہا تھا۔ زرشی اپنی بے گناہ ہونے پر اصرار کر رہی تھی، خود اس کا دل بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اس کی ماں یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ بلال علی کے وکیل نے وصیت کو پڑھ کر سنایا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کا کئی حصہ کر دیا تھا۔ کچھ جائیداد حدید کے نام تھی، کچھ اپنی دوسری بیوی کے نام، کچھ اپنی دونوں بہنوں کے نام، اور کچھ رقم اپنے ملازموں کے لیے، لیکن انہوں نے زرشی کو کچھ نہیں دیا تھا۔ اسے انہوں نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ انہوں نے ان چیزوں سے بھی زرشی کو محروم کرنے کو لکھا تھا جو پہلے ہی زرشی کی ملکیت میں تھی، یا ان دونوں کے نام تھی، یا پھر زرشی کے نام تھی۔ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر اپنی وصیت میں بلال علی نے تمام چیز اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی تھی، اور زرشی نے اپنے وکیل سے جائیداد کے حصول کے لیے مقدمہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن وصیت کا اعلان کرنے کے تیسرے دن پولیس نے ضمانت ختم ہونے پر اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس کی ضمانت کی میعاد میں عدالت نے اضافہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف واقعات اور ثبوت مضبوط تھے۔ زرشی کی ماں باپ اور حدید یہ گرفتاری کو رکوانے اور بعد میں انہیں رہا کروانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کیے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے زرشی کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ بلال علی کی دوسری بیوی اور بہنیں زرشی کو سزا دلوانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھیں، کیونکہ زرشی کے مجرم ثابت ہو جانے کی صورت میں وہ آرام سے جائیداد کی مالکن بن سکیں گی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں مر جاؤں گی، فار گاڈ سیک حدید مجھے یہاں سے نکالو، کچھ بھی کرو مگر مجھے یہاں سے نکالو۔ ہر بار ملاقات ہونے پر وہ حدید کے سامنے روتیں اور گڑگڑاتیں، اور حدید بے بسی سے انہیں تسلی دے کر آ جاتا۔ ان دنوں اخبار زرشی اور بلال علی کے متعلق خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ زرشی کے بارے میں ہر نئی پتہ چلنے والی بات کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا جاتا تھا۔ ہر روز صبح اخبار دیکھ کر حدید کا دل چاہتا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی انسان نہ ہو۔ ٹینا کا رویہ بھی بہت عجیب ہو چکا تھا۔ وہ اس سے ملنے سے کتراتی تھی، صرف فون پر چند منٹ بات کرتی، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر فون بند کر دیتی تھی۔ فیکٹری بند کی جا چکی تھی، کیونکہ اس کی ملکیت کے بارے میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ سارے لاکرز اور اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے تھے۔ حدید نانا سے ملنے والی رقم سے کورٹ اور گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ لوگ نہیں، خدا کر رہا ہے، اور ہر نئی پریشانی پر سوچتا تھا، مگر اس کے لیے ابھی بہت سی پریشانی باقی تھی۔ 6 ماہ بعد اچانک زرشی نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ حدید اس خبر پر صدمے میں آ گیا تھا۔ وہ جیل میں زرشی سے ملنے گیا تھا۔ اس نے اس دفعہ پہلی بار حدید سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ سلاخوں کے اس پار سر جھکائے وہ بیٹھی تھیں۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا پوچھے، اس سے کیا کہے۔ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا، بہت دیر بعد اس نے کہا تھا، اور زرشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو ان سے محبت نہیں تھی، مگر وہ آپ کے شوہر تھے۔ آپ کو انہیں قتل کرنے کی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے زرشی کی آنکھوں میں پانی امڑتے دیکھا تھا۔ ہر چیز کی ابتدا اس نے کی تھی۔ میں نے تو بس، آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں تو ان کو طلاق لے لیتی، مگر آپ نے دولت کے خاطر طلاق لینے کے بجائے انہیں مار دیا۔ آپ نے میرے باپ کو مار دیا، آپ نے میرے باپ کو مار دیا۔ اب کہاں ہے وہ دولت جس کے لیے آپ نے
وہ بلند آواز میں چلایا تھا، میں اس کو قتل نہیں کرتی تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ تم جانتے ہو اس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں اس مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے میرے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ اگر کبھی میں آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں چھوڑوں تو کیا آپ مجھے بھی قتل کروا دیں گی؟ اس نے زہریلے لہجے میں پوچھا تھا۔ حدید، ہاں آپ کروا سکتی ہیں۔ آپ شوہر کو مار سکتی ہیں تو آپ اولاد کو بھی مار سکتی ہیں۔ آپ نے میرے لیے دنیا میں کچھ نہیں چھوڑا، عزت کی ایک دھجی بھی نہیں۔ میں لوگوں کو آپ کی بے گناہی کا یقین دلاتا پھر رہا ہوں، اور آپ جیسی عورتوں کو گھر نہیں بسانا چاہیے۔ آپ کو تو گھر کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ جس نام اور شہرت کے لیے آپ اپنا گھر برباد کر دیا، وہ نام اور شہرت آج کسی اخبار میں پڑھ کر دیکھیے لوگ آپ کو کتنی عزت سے یاد کر رہے ہیں۔ آپ جیسی عورتیں پتہ نہیں دنیا سے اپنی کون سی قابلیت منوانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، پاپا کو نظر انداز کیا، لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ آپ میری ماں ہیں۔ مجھ پر کیسی عذاب گزرتا ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ کیوں اتنی ہوش تھی آپ کو شہرت کی، نام کی؟ آخر کیوں آپ نے اپنے ساتھ 2 اور انسانوں کو تباہ کر دیا؟ کیوں آپ نے ان کو قتل کیا؟ آخر کیوں آپ کو ان کا قتل کرتے ہوئے خوف نہیں آیا؟ اس کے سوالوں کا زرشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بہتے آنسوؤں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو ایک دم وہ سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حدید کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر واپس چلا گیا تھا۔ اگلے دن وہ وکیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، کیونکہ یہ پری پلانڈ مرڈر ہے۔ کسی طرح اگر پھانسی نہیں ہوئی تو بھی لمبی سزا سے بچانا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر بلال علی کے ورثہ معاف کر دیں، یعنی ان کی بہنیں، دوسری بیوی اور آپ۔ یہ کافی مشکل ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں، شاید ہوا۔ وکیل نے اسے بتایا تھا اور وہ مایوسی سے آفس سے نکل آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کبھی معاف کر سکوں گا یا نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سزا نہ ملے، اور میں یہ آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ میں باپ کے بعد اب ماں سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اگلی ملاقات پر وہ تھکے انداز میں زرشی کو بتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ چند ماہ کے عرصے نے اسے اپنی عمر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ فیشل اور ماسک کے ذریعے چھپائی جانے والی جھریاں اب چہرے پر نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ کے ناخن بڑھے ہوئے تھے اور گندے بھی تھے۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس نے کنگھی نہیں کی تھی۔ ملک کی سب سے مہنگے لباس تیار کرنے والی کے لباس ملگجھے ہوئے تھے۔ حدید نے کبھی زرشی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اسے اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا اسے ہی مکافات عمل کہا جاتا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آتی، یہاں بہت مچھر ہیں، میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں۔ وہ درد بھری آواز میں اسے بتا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلی دینے لگا تھا۔ سزا معاف کروانے کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تھیں۔ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اب صرف یہ باقی رہ گیا تھا کہ جج اسے پھانسی کی سزا دیتا یا پھر عمر قید کی۔ مقدمے کے فیصلے سے ایک رات پہلے وہ پھر بہت عرصے کے بعد خدا کے سامنے زرشی کے لیے بگڑا رہا تھا۔ اس بار تم میری دعا سن لو، اس بار تم میرا ہاتھ نہ جھٹکو۔ پاپا کے لیے تو نہیں، لیکن ممی کے لیے ہی صحیح، مگر میری دعا تو قبول کر لو۔ کوئی ایک رشتہ تو میرے لیے رہنے دو۔ اے خدا، میں تو مسلم ہوں، ایک خدا کو ماننے والا ہوں۔ اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے کی تو دعا نہیں رد کی جاتی۔ میرے پاس ہی آخری رشتہ رہ گیا ہے، یہ بھی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کیسے رہوں گا؟ کیسے جیوں گا؟ خدا، اس بار تم مجھ پر رحم کرنا، اس بار تم مجھے یہ مایوس مت کرو۔ تیرے سب سے عزیز پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ تو میرے لیے نہیں، لیکن ان کے لیے ہی مجھے معاف کر دینا، میری آزمائش ختم کر دینا، میری ماں کو تکلیف سے آزادی دے دینا۔ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے مجھے مایوس مت کرنا۔ میں بھی ان کی امت میں سے ہوں، میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھ پر اپنا کرم کر، مجھے مایوس مت کر۔ ملزمہ زرشی بلال علی پر اپنے شوہر بلال علی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
تمام واقعات، حقائق اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملزمہ زرشی بلال علی نے جائیداد کے حصول اور اپنے شوہر سے دوسری شادی کا بدلہ لینے کے لیے اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑی بے رحمی سے قتل کیا ہے۔ یہ عدالت ملزمہ زرشی بلال علی کو عمر قید اور پھانسی کی سزا دیتی ہے۔ اگلے روز صبح 11 بجے عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زرشی نے عدالت میں ہی بلند آواز سے رونا شروع کر دیا تھا۔ حدید کسی بت کی طرح وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا تھا۔ یہ قسط کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط بھی جلدی انشاءاللہ میرے چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اسے سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔